ایک انسان بھی دے سکتا ہے، ایک مخلوق بھی دے سکتا ہے۔ ورلڈ آرڈر یا عالمی نظام کہہ لے، یونیورسل نظام کہہ لے، ایک گلوبل نظام کہہ لے، عالمی قانون کہہ لے، وہ قرآن عظیم الشان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی لاجیکل وجہ یہ ہے، اس کی عقلی وجہ بھی یہ ہے کہ جس خالق نے اور جس اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ رب العالمین ہے، عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی کتاب وہ عالمین کی رہنمائی کے لیے، اسی کو یہ حق ہے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کرے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا اللہ کی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ نے جو کتاب نازل فرمایا ہے اور جو کتاب اتاری ہے ہمارے لیے، وہ کتاب بھی بے مثال کتاب ہے، لا مثال کتاب ہے، اتارنے والی ذات بے مثال ہے۔ جس اللہ نے اس قرآن کو اور اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جس ذات نے اس کو اتارا ہے، وہ ذات عادل ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت عدل کی صفت ہے، تو یہ قرآن بھی سراسر عدل کی کتاب ہے، انصاف کی کتاب ہے۔ اگر ہمیں انصاف چاہیے، عدل چاہیے، سیدھی بات چاہیے، سیدھی رہنمائی چاہیے، تو وہ کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی سوائے قرآن عظیم الشان کے۔ نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں پوچھا، اس کو مخاطب کیا کہ یہ کلام جو تو ہمیں سنا رہا ہے، یہ کلام جس کی آیات تو تلاوت کر رہا ہے، اہذا کلامک ام کلام صاحبک، آیا یہ آپ کا کلام ہے یا آپ کے ساتھی کا کلام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہ یہ میرا کلام ہے اور نہ میرے ساتھی کا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے معانی بھی منزل من اللہ ہے اور اس کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حدیث اس سے پہلے ترجمہ آپ کو سنایا گیا اور میں نے اس کا متن بھی پڑھ کر سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کی عظمت ہے، اسی لیے یہ جو مقام ہے اس حدیث میں جو بیان ہو رہا ہے وہ قرآن کی وجہ سے بیان ہو رہا ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کتاب کو سیکھیں اور سکھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، تو نزلت علیہم السکینۃ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، اطمینان قلبی کی ایک کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، وغشیتہم الرحمۃ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ ایسی مجالس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں ان مجالس میں، یہ قرآن کے لیے آتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ایسے لوگوں کا، خواتین ہیں یا مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی اس قرآن کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ مقرب فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ جو مقربین فرشتے ہیں، جو اللہ کے قریب مقرب فرشتے ہیں، ان کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر فرماتے ہیں۔
بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیا کا بڑا آفیسر کسی کا ذکر کرے کہ جی آج تو جی فلاں سٹی ناظم نے یا کسی صوبے کے چیف منسٹر نے جناب میرا ذکر کیا ہے، میرا نام لیا ہے ایک مجلس میں، تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ ہر جگہ بغیر ضرورت کے بھی ذکر کرتا رہتا ہے کہ جی مجھے میرا نام اس کو پتا ہے، میرا نام لے کے اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ اور جو ہی پھر یہ بڑھتا جاتا ہے، صدر مملکت کرے اور دوسرا کرے اور بڑا کرے، پھر وہ خوشی کی انتہا نہیں ہوتی اس فرد کی۔ اب اللہ رب العالمین خالق کائنات جن لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کس مجلس میں؟ مقرب فرشتوں کی مجلس میں، وہ ہے قرآن کو سننے والے اور سنانے والے، قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے۔ یہ جو سکینہ کا لفظ اس میں بیان ہوا ہے، اس کو اگر ہم ترجمہ کریں تو زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں اطمینان قلب، سیٹسفیکشن، اطمینان قلب، سکینہ، سکونت، یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق احساس سے ہے، جو وہ مخاطب اور جو سننے والا اور سنانے والا محسوس کر سکتا ہے۔ جتنا اس کا تعلق قریب ہو، جتنا اس کے سننے اور سنانے میں اخلاص ہو، وہ محسوس کرے گا کہ میری دلی کیفیت اس وقت کیا ہے۔ کیا میرے دل میں یقین بھر گیا ہے، یقین سے معمور ہے میرا دل یا نہیں ہے، یہ وہ خود محسوس کرے گا۔ کیا میرے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، وہ انسان محسوس کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حکیم الامت امام غزالی رحمہ اللہ کو ایک نوجوان نے خط لکھا۔ اس کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں کبھی کبھی جب تخلیے میں بیٹھتا ہوں اکیلے میں، تو اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی کبھی شکوک و شبہات میرے دل میں آتے ہیں، اور کچھ تردد کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں کچھ سوالات ہیں اور آپ مجھے جوابات دیں۔ حکیم الامت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو جواب لکھا کہ آپ مجھے ملنے سے پہلے ایک کام کرے، اور وہ کام یہ کرے کہ اس قرآن کو دوبارہ اس نیت سے پڑھیں کہ اس قرآن سے میں اپنے شکوک اور شبہات کا ازالہ چاہتا ہوں، اور میں یہاں سے حق اور روشنی چاہتا ہوں، اور بالکل خالی ذہن بیٹھ کر رہنمائی کی نیت سے آپ اس کو پڑھیں اور ختم کریں، پھر مجھے لکھیں۔ نے اس انداز سے قرآن کھولا اور اس کو پڑھا، خود اس نے خط لکھا کہ جی میرے تمام شکوک کا ازالہ ہو چکا ہے، تمام تردد جو میرے دل میں تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جواب تو قرآن میں موجود ہے۔ سکینہ اور اطمینان قلب تو قرآن میں موجود ہے، لیکن پہلے جب میں سنتا تھا یا پہلے پڑھتا تھا تو میری کیفیت وہ نہیں تھی۔ اب میں نے ایک دوسری کیفیت سے اس کو کھولا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو میرے تمام شکوک کا ازالہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے وہ سکینہ کہ جب انسان کا دل مطمئن ہو جائے، بھر جائے، خوش ہو ہر وقت۔ یہ اہل قرآن کا مقام ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس فرد کو خاتون ہو یا مرد ہو قرآن نے مشغول رکھا ہو، قرآن سیکھنے اور سکھانے نے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے نے اس کو مشغول رکھا ہو اور اتنا مصروف رکھا ہو کہ اس کے پاس دعاؤں کے لیے وقت نہیں بچتا، اس کے لیے اضافی تسبیحات کے لیے وقت نہیں بچتا۔ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، ذکر و اذکار، تسبیحات کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے کوئی قرآن سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہے، اور سوال کرنے اور دعا کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اعطیتہ افضل مما اعطی السائلین، ایسے فرد کو
میں دوں گا زیادہ اس فرد سے جو مجھ سے مانگتا رہتا ہے. وہ فرد جو دعائیں کرتا رہتا ہے اور مانگتا رہتا ہے اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ دوں گا. نہیں مانگا اس نے، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو سیکھنے میں مصروف ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، تلاوت میں مصروف ہے، سکھاتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس قرآن کی وجہ سے اس پر زیادہ بارشیں ہوگی اور رحمت کا یہ مستحق ٹھہرے گا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا، یہ آخری جو ٹکڑا ہے یہ اللہ کے نبی کا قول ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کی فضیلت تمام دوسرے کلاموں اور کتابوں کے اوپر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اپنے مخلوق کے اوپر. اس سے بڑھ کر کوئی کیا تعریف کر سکتا ہے اور شان بیان کر سکتا ہے اور عظمت بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کا تعارف، خود قرآن کا تعارف ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو اٹھا لیتا ہے، بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور کچھ قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے پستیوں میں دھکیل دیتا ہے. رفعت، بلندی اور اس طرح تنزلی، یہ قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن کو لے کر اٹھے گا تو بلندیوں کی طرف جائے گا، قرآن کو چھوڑے گا اور اس سے تعلق قطع کرے گا، توڑے گا تعلق، تو یہ پستیوں میں جائے گا. اب حضرات، کئی اس قسم کی آیات ہے احادیث کے ذخیرے میں، احادیث ہے، آیات قرآنیہ ہے کہ جس میں شان بھی بیان ہے اور جس میں عظمت کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، شک و شبے سے بالا تر ہے. اسی کی وجہ سے انسان کو دنیا میں اور آخرت میں ترقی ملتی ہے. اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ پڑھنے سے انسان اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ الگ الگ حروف ہے. اس پر آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کے حصے میں نقصان اور خسران کے علاوہ کوئی اور چیز آنے والی نہیں ہے. ان کے حصے میں نقصان ہی نقصان ہے جو ظلم کرتے ہیں. اب اس آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ سیاق اور سباق کے مطابق دیکھا جائے تو اس آیت میں قرآن کا ذکر ہے. قرآن کو شفا کہا گیا ہے. اس آیت میں قرآن کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے. تو بعد والا جو حصہ ظلم کا ہے اس سے مراد وہ ظالم ہے جو قرآن کے اوپر ظلم کرتا ہے. ظلم کی تو کئی قسمیں ہیں، ظالمین تو کئی ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت میں ظالم سے مراد وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اور قرآن کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو ظلم تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کسی کا حق دبایا جائے، جب کسی کی حق تلفی کی جائے. حق اگر آپ کسی کو دے تو کہتے ہیں جی یہ انصاف والا آدمی ہے، یہ عدل کرنے والا ہے، اس نے جی حق پہنچا دیا. اور حق آپ کسی کا غصب کریں، کسی کا حق نہ دیں اس کو، سب کہتے ہیں جی بڑا ظالم ہے، بڑا غاصب ہے. تو قرآن کے حقوق کو سمجھنا چاہیے پہلے کہ یہ قرآن کے حقوق کیا ہے کہ اگر ہم ادا کریں گے تو ہمارا معاملہ کا ہوگا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا معاملہ ظلم کو ہوگا اس عظیم کتاب کے ساتھ. قاضی عیاض رحمہ اللہ ایک عالم گزرے ہیں، بڑے عالم. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الشفاء فی بیان حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں انہوں نے